بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرات محترم، کل کے سبق میں ہم نے سورۃ التوبہ کا ابتدائی حصہ 10ویں پارہ کے اختتام تک پڑھا تھا، اور آج 11ویں پارہ کے آغاز سے سورۃ التوبہ کا بقیہ حصہ انشاءاللہ تعالی باعتبار خلاصہ کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورہ یونس انشاءاللہ مکمل پڑھیں گے۔ 11ویں پارہ میں اس سے پیچھے بلکہ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ جہاد بیان فرمایا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیوں کو سراہا ہے، اور قربانیوں کو اس انداز میں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے صحابہ کرام کی بدر کے میدان میں بھی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، اور حنین کے موقع پر بھی مدد فرمائی، اور غار ثور میں بھی ہجرت کے وقت اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی۔ اس کے بعد آگے چل کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی طور پر اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، جس میں مہاجرین بھی ہیں اور انصار بھی ہیں، کیونکہ بدر و احد کے میدانوں میں صرف مہاجرین نے قربانیاں نہیں دی، انصار کی قربانیاں بھی شامل ہو گئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کے اندر ان ہستیوں کا مقام بیان فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا جو سبقت کرنے والے یعنی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، الاولون اول لوگ، من المہاجرین مہاجرین میں سے، السابقون الاولون کیونکہ انصار بعد میں ایمان لائے، مہاجرین پہلے ایمان لائے، فرمایا مہاجرین میں ایمان یافتہ لوگ جو اولاً ایمان لائے، والانصار اور انصار بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر ایمان لائے، والذین اتبعوہم باحسان، فرمایا پھر یہ مہاجرین اور انصار کو ہم نے کامیابی کا مرکز بنایا ہے، جو ان کی اتباع کرے گا نیکی کے کام میں۔ مہاجرین کا مقام بھی اعلیٰ، انصار کا مقام بھی اعلیٰ، لیکن فرمایا جو ان مبارک ہستیوں کی نیکی میں اتباع کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ قاعدہ قانون کیا بنایا کہ صحابہ کرام تو ہیں ہی کامیاب، لیکن ان کی جو اتباع کرے گا قیامت تک، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک اتباع کی برکت سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں کو بھی کامیاب فرما دیں گے، اور فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتے ہیں، وأعد لهم جنات، اور ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں، کیسے باغات؟ تجری تحتها الانہار، فرمایا ان کے نیچے کئی نہریں جاری ہیں، شرابن طہورہ کی نہریں، دودھ کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، کئی نہریں جاری ہیں ان کے اکرام کے لیے، خالدین فیہا ابدا، یہ وہ ان محلات و باغات میں ہمیشہ ہمیشہ رہا کریں گے، فرمایا ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی اس آیت نے بتا دیا میرے نبی کے سارے یار کامیاب ہیں، فرمایا مہاجرین ہیں تو کامیاب ہیں، انصار ہیں تو کامیاب ہیں، ان کی قربانیوں کی برکت سے جو ان کا تابع دار ہے وہ بھی کامیاب ہے، قیامت تک جس نے صحابہ کرام کا جو ہے نا دامن تھام لیا وہ بھی کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد آگے منافقین کے حالات بیان فرمائے، فرمایا میرے پیغمبر آپ کو معلوم نہیں کہ ممن حولکم من الاعراب منافقون، کچھ تو مدینہ کے گرد و نواح یعنی مضافات اور گاؤں دیہاتوں میں منافقین آباد ہیں، جن کی زبان پہ کلمہ ہے اور دل میں ان کے یہودیت اور کفر ہے، ومن اہل المدینہ، اے میرے محبوب مدینہ کے اندر بھی کئی منافق ہیں، آپ کی صفوں میں موجود ہیں، مردوا علی النفاق، جو منافقت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اڑے ہوئے ہیں، آگے خیال کرنا، فرمایا آپ کی صفوں میں موجود ہیں، مدینہ سے باہر دیہاتوں میں موجود ہیں، مدینہ شہر میں موجود ہیں، مگر لا تعلمہم، آپ کو ان کا پتہ، کیونکہ دلوں کا حال کون جانتا ہے؟ ہاں، نحن نعلمہم، فرمایا ان کو ہم ہی جانتے ہیں۔ یہاں تک منافقین کے اللہ رب العزت نے حال بیان فرمائے، اور آگے ساتھ ہی ایک دو آیتیں چھوڑ کر پھر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مخلصین صحابہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام بیان فرمایا کہ میرے پیغمبر یہ غریب صحابہ ضرور ہیں لیکن ہمیشہ ان کی داد رسی فرمائیے، ہمیشہ ان کا دل رکھیے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے صدقہ لیا کریں، یعنی ان کے مالوں میں سے صدقات ان سے لیا کریں، فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے ان کو پاکیزگی حاصل ہوگی، دل میں دنیا کی محبت نہیں آئے گی، فرمایا مالداروں سے مال لے کر غریبوں پہ خرچ کیجئے، وتزکیہم، اور ان کو پاک کیجئے بہا، اس کے ذریعے اگلے لفظ وصلی علیہم، اے میرے پیغمبر آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کیجئے، سبحان اللہ، رحمت للعالمین ہستی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ صحابہ کے لیے رحمت کی دعائیں کیجئے، تو معلوم ہوا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، فرمایا یہ غریب ضرور ہیں لیکن میں اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، ان صلاتک سکن لہم، میرے پیغمبر آپ کا ان کے لیے دعا کرنا، رحمت کی دعا کرنا ان کے لیے سکون کا سامان بنے گا، سبحان اللہ، فرمایا میرے پیغمبر آپ ان کے لیے صلی علیہم،
صحابہ کے لیے صلی علیہم، ان کے لیے رحمت کی دعا کیجئے. صحابہ کو کیا کہا گیا؟ صلو علیہ، تم بھی میرے نبی پر رحمت کی دعا کرو اور درود و سلام بھیجو ایک دوسرے پر. اے میرے نبی آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کریں اور یہ آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں. اس کے بعد آگے آیت نمبر 111 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات صحابہ کرام اور ایمان والے تمام مجاہدین کی ایک تجارت کا منظر بیان فرمایا ہے. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. چار چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے کہ یعنی ایک ہوتا ہے بیچنے والا، مارکیٹ میں جائیں بازار میں جائیں، ایک شخص ہے کوئی چیز بیچنے آیا ہے، ایک خریدنے آیا ہے، ایک چیز بکنے آئی ہے اور ایک اس کی قیمت ہے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار. بیچنے والا، خریدنے والا، نمبر 3 بکنے والی چیز کیا ہے، نمبر 4 اس کی قیمت کیا لگی ہے. میرے رب نے یہاں صحابہ کے ساتھ سودا کیا ہے. فرمایا ان اللہ اشترا، اللہ خریدار ہیں. اللہ کون ہے؟ فرمایا میں اللہ خریدار بن کے آ گیا ہوں. اور کن سے خریدوں گا؟ من المؤمنین، ایمان والوں سے. ہر ایمان والے سے میں اللہ خریدنا چاہتا ہوں. کیا چیز؟ انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال. فرمایا ایمان والو اپنی جانیں میں اللہ کے سپرد کر دو، اپنا جان مال میں اللہ کے دین کے لیے وقف کر دو، مجھے دے دو اپنا جان مال. میرے مولا قیمت کیا لگے گی؟ فرمایا بان لہم الجنہ، بہشت اٹھا کے قدموں میں رکھ دوں گا. قیمت کیا لگے گی؟ بہشت اٹھا کے قدموں میں رکھ دوں گا. اے میرے اللہ یہ کون مومنین ہیں، کن کے ساتھ انہیں سودا کیا؟ فرمایا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. ہاں جی، اپنی جان مال یوں قربان کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں. فیقتلون ویقتلون، وہ اللہ کی راہ میں دشمن کو قتل کرتے ہیں اور دشمن کے ہاتھوں قتل ہو جاتے ہیں. وعدنا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، سچا وعدہ ہے ان کے ساتھ تورات میں بھی، انجیل میں بھی اور قرآن کے اندر بھی وعدہ ہو گیا. ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا، فرمایا کون اللہ سے زیادہ وعدہ وفادار ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا جنت کا، کون اللہ سے زیادہ وعدہ وفادار ہستی ہے؟ فاستبشروا ببیعکم، فرمایا تمہیں مبارک ہو تمہاری تجارت کی، الذی بایعتم بہ، جو تم نے تجارت کی ہے. سبحان اللہ، جو یہ جان اور مال اللہ کے ہاتھ تم نے فروخت کر دیا، اس فروخت کرنے پر تمہیں کیا ہو؟ قرآن نے کہا فاستبشروا، تمہیں مبارک ہو، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کیا ہے؟ کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ آگے چلے تو حضرات صحابہ کرام کی ایک بڑی قربانی کو بیان فرمایا. جنگ تبوک کا واقعہ بیان، اور بڑا طویل کئی آیات میں جنگ تبوک کا واقعہ چلا. جنگ تبوک یہ مدینہ سے تقریباً 900 میل کا سفر تھا. تبوک کا مقام، اور روم کے عیسائیوں کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر نکلے ہیں. ادھر لاکھوں کا لشکر ہے اور ادھر میرے نبی کے ساتھ ٹوٹل 30,000 صحابہ ہیں. گرمی کے دن ہیں، کھجور کے باغات، پھل بالکل تیار ہو چکا ہے، پھل اترنے کے قریب تھا، اور یہاں انتہائی مصروفیت کے دن ہے. صحابہ کا پورے سال کا گزر بسر اسی کھجور کے پھل پہ تھا. اب صحابہ نے ادھر پھل اتارنا ہے، ادھر نکارا بجا کہ نکلو، ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اللہ کے نبی نے تمہیں بلایا ہے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تمہیں نکلنا ہوگا. اب صحابہ کرام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا کہ باغات ہیں، سال کیسے گزرے گا، سرمایہ ڈوب جائے گا. نہیں، 30,000 جانثار صحابہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پہ لبیک کہا اور تیار ہوئے. اور مزے کی بات یہ، بے سر و سامانی کا عالم یہ ہے، 30,000 صحابہ ہیں اور 10 صحابہ میں ایک اونٹ تقسیم ہوا سواری کے لیے. یعنی ایک صحابی سوار ہوتا ہے، کتنے میل چلے گا، پھر وہ اترے گا، دوسرا سوار ہوگا، 9 چلیں گے، پھر وہ سوار، پھر 9 چلیں گے، اللہ جانے 10ویں کا نمبر کب آئے گا. اور اگلی بات یاد رکھنا، گرمی کے دن ہیں، سارا سفر ہی ریگستان کا ہے اور صحابہ کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ سفر اتنا مشقت بھرا سفر تھا، اتنا مشقت بھرا کہ ہم اپنے سروں پہ جو ہماری پگڑیاں اور امامے تھے پھاڑ کے کچھ تو ہم نے دھوپ سے بچنے کے لیے سروں پہ لپیٹ لیے، اور ایک ٹکڑا ایک پاؤں پہ، دوسرا دوسرے پاؤں پہ لپیٹ لیا، ریت کی گرمی سے بچنے کے لیے. اور کھانے کے لیے کیا ملتا ہے؟ فرمایا ایک رات اور دن گزرنے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد کھجور کا ایک دانہ، کھجور کا ایک دانہ کھانے کو ملتا ہے. جانثار کیا ہے میرے نبی کے، وفادار کیا ہے میرے نبی کے، کیسے اللہ سے تجارت کر رکھی ہے ان دیوانوں مستانوں نے. چنانچہ ایک دانہ، شاگرد پوچھتے ہیں حضرت ایک دانے سے کیسے گزارا ہوتا تھا؟ فرمایا یہ مت پوچھو کہ ایک دانے سے گزارا، جب ایک دانہ بھی نہیں ملتا تھا تو پھر پوچھو پھر کیسے گزر ہوتی تھی. جو گٹھلیاں ہمارے پاس تھیں ہم انہیں چوس چوس کے اور درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا کرتے تھے، لیکن اللہ کے نبی کا ساتھ چھوڑا نہیں ہے. اس کے بعد 3 صحابہ پیچھے رہ گئے کہ جی ہمارے پاس تیز سواریاں تھے. مخلص صحابہ، منافقین تو ویسے پیچھے رہ گئے، وہ نہیں گئے، لیکن 3 مخلص صحابہ بھی پیچھے رہ گئے. قرآن ان کا یہاں واقعہ بیان کرتا ہے، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت، کہ ہمارا خیال یہ تھا کہ سواریاں تیز ہیں، جا ملیں گے، لیکن اللہ کی قدرت، ہم کام میں مصروف ہو گئے، فصل سمیٹنے میں لگ گئے. جب ہم تیز رفتار سواریوں پہ نکلے تو اللہ کی شان، اللہ کے نبی وہاں سے فتح یاب ہو کے واپس آ رہے تھے. واپسی کا سفر. اب تو کیا تھا، ہم پہ زمین تنگ ہو گئی، اب کیا بنے گا، اللہ کے نبی ناراض ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے. تو 50 دن تک اللہ کے نبی نے ان سے کلام نہیں کیا، 50 دن تک ان کی توبہ قبول نہیں ہوئی، اور 50 دن تک جو ہے نا گھر والوں سے بھی اللہ کے نبی نے ان کے تعلقات بائیکاٹ کروا دیے. کوئی گھر کی یعنی گھر کی عورت بھی ان سے کلام نہیں کر سکتی.
فرمایا سوشل بائیکاٹ ہو گیا. خود سوچئے کیسے یہ 50 دن گزرے ہوں گے. اس کے بعد رو رو کے انہوں نے جب اللہ سے معافی مانگی, اللہ رب العزت نے بالآخر ان کی توبہ قبول فرمائی. یہاں چلتے چلتے ان صحابہ کرام کی تفصیلی توبہ کا ذکر آیا. پھر جب یہ صورت ختم ہونے لگی تو آخر کے اندر وہی مسئلہ بیان ہوا جس کے تحفظ کے لیے جہاد کرنا ہے. کون سا مسئلہ؟ فَإِن تَوَلَّوْا, میرے پیغمبر اگر یہ منہ موڑ لیں تو فقل, میرے پیغمبر آپ اعلان کیے جائیں. آپ نے یہ دعوت دینی ہے, کہنا ہے حسبی اللہ, مجھے اللہ کافی ہے. کون کافی ہے؟ فرمایا ساری دنیا تیرا ساتھ چھوڑ دے, تجھے گھبرانا نہیں ہے. حسبی اللہ, میرے پیغمبر اعلان کرو مجھے اللہ کافی ہے. کون اللہ؟ لا الہ الا ہو, جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حضرات محترم, یہ جو آخری آیت ہے سورۃ التوبہ کی, اس کے اندر یہ جو الفاظ ہیں یہاں سے حسبی اللہ سے لے کر, پوری آیت نہیں, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو مومن مسلمان مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ کا ورد زندگی بھر رکھے گا, فرمایا اگر یہ جھوٹے دل سے بھی پڑھے گا, یعنی بے توجہی سے, سچے دل سے, لگن سے بھی نہیں, لگن سے پڑھے تو اور نور علی نور ہے, اگر جھوٹے دل سے بھی اس آیت کو 7 مرتبہ صبح اور 7 مرتبہ شام میں پڑھے گا, صبح پڑھے گا شام تک میں اللہ اس کے سارے کام سنواروں گا, شام کو پڑھے گا صبح تک میں اللہ اس کے سارے کام سنواروں گا. تو میرے بھائیو یہ کتنی با کمال آیت ہے. انشاءاللہ ابھی سے اس کو عمل میں لینا ہے انشاءاللہ. مختصر الفاظ ہیں. پھر اس کے بعد آگے چلے تو سورہ یونس آ گئی ہے. یونس اللہ کے ایک نبی کا نام ہے, حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام. ان کی قوم کی توبہ کا ذکر آیا. پچھلی سورت کا نام کیا تھا؟ توبہ. آگے یونس, توبہ اور یونس ربط کیا بنے گا نام کا نام سے؟ فرمایا توبہ ایسے کرو جیسے یونس علیہ السلام کی قوم نے توبہ کی تھی. توبہ کے بعد یونس, توبہ ایسے کرنی ہے جیسے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے توبہ کی. توبہ کرنے والے مسلمان اور مومن اللہ کے ہاں کتنے عزیز اور محبوب ہوتے ہیں. فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے عمل کیے نیک, یہدیہم ربہم بایمانہم, اللہ ان کا رب ان کو چلائے گا ان کے ایمان کی برکت سے. جو ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو یعنی قبر میں بھی کامیاب ایمان کی برکت سے کرے گا, حشر میں بھی ایمان کی برکت سے, پل صراط سے بھی ایمان کی برکت سے گزاریں گے. یہدیہم ربہم. اچھا آگے کیا ہوگا؟ فرمایا تجری من تحتہم الانہار, پھر ان کو ایسے باغات ملیں گے جن کے نیچے کئی نہریں جاری ہیں, فی جنات النعیم, آرام کے باغوں میں. وہاں جب جنت میں یہ ایمان والے, توبہ کرنے والے, سچی توبہ کرنے والے جب جنت میں داخل ہو جائیں گے, آپس میں ملاقات ہوگی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ دعواہم فیہا سبحانک اللہم. ان کی پکار وہاں بھی جنت میں پہنچ کے ہوگی, سبحانک اللہم, اے اللہ تو شریکوں سے پاک ہے. جنتیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ بولو بھائی, سبحانک اللہم, اے اللہ تو شریکوں سے. اس لیے نماز شروع کی تو سب سے پہلے فرمایا تیری نماز بعد میں قبول ہوگی, پہلے اپنے عقیدے کی چیکنگ کرا, عقیدہ کون سا لایا ہے. نمازی کہتا ہے مولا یہ عقیدہ ہے, سبحانک اللہم و بحمدک, اے اللہ تو پاک ہے, تو عیبوں سے پاک ہے, تو نائبوں سے پاک ہے, تو وزیروں مشیروں سے پاک ہے, اے میرے اللہ تو ہر شریک سے پاک ہے, ہر کمزوری سے پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام, اور ان کا تحفہ جنت میں سلام ہی سلام ہوگا. ادھر سے فرشتے آئیں گے تو سلام, ایمان والوں سے ملاقات ہوگی تو سلام, گھر والوں سے ملاقات تو سلام. وآخر دعواہم, ملاقات ہو رہی ہے, آپس میں ملاقات ہو رہی ہے, اور ملاقات کا اختتام کہاں ہوگا؟ ان الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین پر ان کی ملاقات کا اختتام ہوگا. پھر آگے چلیں تو اللہ رب العزت نے اسی سورت کی آیت نمبر 15 کے اندر فرمایا کہ کامیابی چاہتے ہو اور اللہ کے ہاں سچی توبہ کی قبولیت چاہتے ہو تو میرے کلام سے جڑنا پڑے گا. توجہ بھائی, میرے کلام قرآن سے جڑنا پڑے گا. کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید کے ذریعے دعوت دیتے تھے, جب قرآن بیان کرتے تھے تو مشرکین مکہ کو جتنا تکلیف اللہ کے قرآن کے بیان سے ہوتی تھی اتنا کسی اور بات سے, توجہ کرنا بات پر, اتنا کسی اور بات پر نہیں ہوتی. تو مشرکین مکہ نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ جو تقریر جی چاہے سنائیے, یہ اللہ کا قرآن پڑھ کے اللہ کی توحید مت سنائیے. ہمارے معبودوں کی انسلٹ ہوتی ہے, ہمارے معبودوں کی توہین ہوتی ہے, ہمارے معبودوں کی یہ قرآن کمزوریاں بیان کرتا ہے, ہمارے معبودوں کی یہ قرآن ضعف اور لاچاریاں بیان کرتا ہے, اور اللہ کو وحدہ لا شریک بیان کرتا ہے. یہ قرآن بیان نہ کریں, باقی جو آپ کا جی چاہے. تو یہ آیت نمبر 15 کا ترجمہ گھروں میں دیکھیے گا. فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں واضح واضح, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, تو وہ لوگ کہتے ہیں جن کا ہماری ملاقات پر یقین نہیں ہے, ہاں جی قیامت پر جن کو یقین نہیں تھا, وہ کیا کہتے؟ ایت بقرآن غیر ھذا, یہ قرآن واپس لے آؤ, کوئی اور قرآن لے آؤ. ایت بقرآن غیر ھذا, یہ قرآن نہیں چاہیے, کوئی اور قرآن لے آؤ ایسا جس میں ہمارے معبودوں کی انسلٹ نہ ہو, جس میں ہمارے معبودوں کی عبادت اور پکار سے منع نہ کیا گیا ہو. اور قرآن لے آئیے جس قرآن میں اللہ کی توحید ہے, وہ قرآن ہمیں ہضم ہوتا. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ یہ ان کی بات کر رہا ہوں, ان کی بات کر رہا ہوں. اگر کبھی اللہ کی توحید سن کے ہم بھی چھین بجبین ہونے لگے نا, تو پھر اپنے ضمیر کو ملامت کریں کہ ہم کن کی راہ پہ چل نکلے ہیں.
اگر قرآن سن کے خدا کی قسم دل میں ٹھنڈ پہنچتی ہے، اللہ کی توحید سن کر دل میں ٹھنڈ پہنچتی ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں، ابھی تک ہمارا ایمان سلامت ہے الحمدللہ۔ قرآن کے تعلق سے ہی کام بنے گا، یاد رکھنا۔ اگر اللہ کی توحید سن کر کبھی دل میں کڑن آتی ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ فرمایا ایت بقرآن غیر ھذا، یہ قرآن لے جائیے، کوئی اور قرآن لے آئیے۔ جی اور تو نہیں آ سکتا، تو دوسرا آپشن یہ ہے او بدل ہو، اسی کو بدل ڈالیے، او بدل ہو، آگے کی آیتیں اٹھا کے پیچھے، پیچھے کی آگے کریں، جہاں لکھا ہے کہ غیر اللہ کی پکار نہ کریں وہاں کریں، کبھی کبھی کر لیا کریں، او بدلو، اسی قرآن میں تبدیلیاں کیجئے۔ میرے محبوب ان کو جواب دیجئے، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، فرمایا میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو بدل ڈالوں، نہ میں میری مرضی سے اترا ہے اور نہ ہی اپنی مرضی سے اس کو بدل سکتا ہوں۔ ہاں جی میری ڈیوٹی یہ ہے، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو تابع دار ہوں صرف اسی کا جو میری جانب وہاں سے وحی آتی ہے، اپنی مرضی سے میں تمہیں اللہ کا قرآن سناتا۔ فرمایا یہ میرے رب کا حکم ہے اور میرے رب کی مرضی ہے کہ میں تمہیں رب کا قرآن سناؤں۔ پھر اس کے بعد جناب من آگے چلے تو اسی سورت کی آیت نمبر 18 کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مشرکین مکہ کا ایک نظریہ بیان کروایا۔ آخر اختلاف کس وجہ سے ہے؟ کون سا مسئلہ ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور ان کو ہضم نہیں ہوتا؟ یہ ساتھ ہی آگے، یہ آیت نمبر 15 تھی، تھوڑا آگے چلے تو آیت نمبر 18 کے اندر وہی نظریہ بیان ہوا جس کی قرآن تردید کرتا ہے، جس کا قرآن رد کرتا ہے اور انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا، ماں اس کی، لا يضرهم، جو ان سے نقصان بھی نہ ہٹائے، ولا ينفعهم، اور ان کو نفع بھی نہ پہنچائے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ تم لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، عیساف، اتنے تم نے معبود بنا رکھے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہو، ان کی کیوں عبادت کرتے ہو؟ تو کہنے لگے ہم عبادت تھوڑی کرتے ہیں، ان کو خدا تھوڑی مانتے ہیں، بلکہ صرف اتنی سی بات ہے، نہ تو یہ نفع پہنچاتے ہیں نہ نقصان، البتہ اتنی بات ہے، یقولون، توجہ بھائی، یقولون، یہ کہا کرتے تھے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے حضور سفارشی ہیں۔ جاگنا ذرا کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کر نہیں سکتے، اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ آج بھی پوچھو بھائی یہ مزاروں پہ جا کر چادریں چڑھانا، یہ سجدے کرنا، یہ میلے ٹھیلے عرس لگانا، یہ کیوں؟ تو کہتے ہیں بھائی ہم تھوڑی ان سے جا کر مانگتے ہیں، ہم تو ان کے وسیلے سے مانگتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں جی کر نہیں سکتے اللہ سے کروا دیتے ہیں۔ خدا کی قسم یہ ابو جہل کا شرک تھا، قسم کھا کے عرض کر رہا ہوں، یہ کون سا شرک تھا؟ ابو جہل کا شرک یہی تھا۔ قرآن کہتا ہے جب اس نظریے کا رد کیا جاتا ہے، کہتے ہیں جی اب یہ قرآن ہمیں ہضم نہیں ہوتا، کہ قرآن ہمارے عقیدے اور نظریے کا رد کرتا ہے۔ آگے چل کر مشرکین مکہ کا ایک اور نظریہ آیت نمبر 22 کے اندر یہ نیچے ہی ساتھ بیان فرمایا ان کا حال یہ ہے جب ان پہ بن آتی ہے، جب یہ مشکل میں گھر جاتے ہیں تو سوائے خدا کے ان کو کوئی دروازہ نہیں دکھتا، لیکن جب حالات نارمل ہو جاتے ہیں تو کون میں کون، پھر جیسے اللہ سے کبھی تعلق ہی نہیں تھا ان کا۔ فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی اللہ تو ہے جو تمہیں چلاتا ہے جنگل میں اور سمندر میں، حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم سوار ہوتے ہو کشتیوں میں، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ لے چلتی ہیں بریح طیبہ، خوشگوار ہوا میں، فرحوا بہا، تو یہ مسافر خوش ہو جاتے ہیں، جاءتها ریح عاصف، کہ ناگہاں ایک طوفان اٹھتا ہے سمندر میں، ہاں جی تیز آندھی آتی ہے، وجاءهم الموج من كل مکان، فرمایا کشتی کو ہر جانب سے بڑی بڑی موجیں آ کر گھیر لیتی ہیں، ادھر سے تھپیڑے پڑے ادھر سے تھپیڑے پڑے۔ قریب ہے یہ مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تم جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہو، سفر کر رہے ہوتے ہو اور خوشگوار ماحول ہوتا ہے، پیچھے کی ہوا ہوتی ہے، خوش ہوتے ہو کہ کشتی جلدی تیزی سے آگے کو چلے گی، کہ اچانک سامنے سے طوفان اٹھتا ہے، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے، فرمایا ہر طرف سے گھر جاتے ہو، وظنوا انہم احیط بہم، اور ان کو یقین آ جاتا ہے کہ اب ہم احاطے اور گھیرے میں آ گئے ہیں، اب بچ نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ، کسے پکارتے ہیں؟ دعوا اللہ، یہ کہتے ہیں نا جی اللہ ان کے وسیلے کے بغیر ہماری سنتا نہیں، ہاں جی ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے وہاں کوئی بھی در آستانہ دکھتا نہیں ہے، سمندر کی بے رحم موجوں میں گھرے ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو خالص کر کر پکارتے ہیں، خالص کر کر پکار، کیا کہتے ہیں؟ لئن انجیتنا من ہذہ، اگر آپ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، یا اللہ ہمیشہ تیرے شکر گزار بن کر رہیں گے، یعنی شرک نہیں کریں گے، شکر کریں گے، شرک چھوڑ کر شکر کریں گے۔ فلما انجاہم، جب ان کو اللہ نے نجات دے دی، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو اسی وقت ناگہاں زمین پہ پہنچتے ہی فساد مچانا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں جی فلاں کی نظر کرم سے ہوا، فلاں کی نظر کرم سے ہوا۔ میرے پیغمبر ان کو سنا دیجئے دو ٹوک فیصلہ، یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری اس شرارت کا وبال تمہاری جانوں پہ پڑے گا، یہ جو تم نے وعدہ نہیں نبھایا، فرمایا اللہ نے نجات دی اور تم نے کریڈٹ کسی اور کو دے دیا۔ ہم کراچی والے بھی تو کہتے ہیں نا کہ یہ سمندر پتہ ہے کراچی کے قریب کیوں نہیں آتا، عبداللہ شاہ غازی صاحب نے روک رکھا ہے، عبداللہ شاہ غازی نے روک رکھا ہے، ایمان سے بتائیں مکہ کے مشرک اور کراچی کے مشرک میں فرق بچے گا؟ ناراض نہ ہوا کریں، آئینہ رکھیں سامنے قرآن کا، دیکھیں اپنے آپ کو، خدا نخواستہ کہیں ہم اس آئینے میں دھندلے تو نہیں دکھ رہے،
کہیں اپنا ہمارا ایمان و عقیدہ متزلزل تو نہیں ہے؟ میرے بھائی یاد رکھنا، اگر حق بیان ہونا جو قرآن کے نہج کا حق ہے، خدا کی قسم میرے نبی سے میٹھی زبان کسی کی ہو سکتی ہے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مسئلہ بیان فرمایا تو رشتہ داروں نے پتھر مار مار کے لہو لہان کر دیا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی تک ڈال دی گئی، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں. قصور کیا کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا قصور تھا؟ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، ایک ہی قصور تھا، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک کے بن جاؤ. کس کے بن جاؤ؟ ایک اللہ کے بن جاؤ. اچھا جناب، واقعہ یہ ہوا کہ جب مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف سے بہت سارے مکہ کے لوگ سردار جنہوں نے آپ علیہ السلام کو بہت ستایا ہوا تھا، مکہ سے بھاگ نکلے. جس کا جدھر رخ آیا بھاگ نکلا کہ اب تو خیر نہیں ہے. لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست انتقامی سیاست نہیں تھی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا وہ انتقامی جہاد نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی معافی کا اعلان فرمایا. ابو جہل کے بیٹے اکرما جو بعد میں بنے رضی اللہ، ابو جہل کے بیٹے اکرما یہ بھی بھاگ کر جدہ کے ساحل پہ جا پہنچے. آپ دوستوں نے دیکھا ہے جدہ کا ساحل مکہ سے کافی فاصلہ ہے، وہاں جا پہنچے. بیوی بھی ساتھ ہے، کشتی میں سوار ہوئے، اور بھی بہت سارے بھگوڑے ساتھ ہیں. جا رہے ہیں جناب، کشتی میں بیٹھے، جدھر منہ آئے گا نکل جائیں گے، ورنہ یہاں تو موت ہی موت ہے. اب یہ بیٹھے، کشتی تھوڑی سی آگے کو روانہ ہوئی تو پانی کا بھنور تھا، بہت تیز بھنور پانی کا. اس چکر اور بھنور میں کشتی آ گئی اور وہاں ہچکولے کھانے لگی، ادھر ڈولنے لگی. قریب تھا کہ کشتی غرق ہو جاتی. اب جناب اکرما نے اور دوسرے مشرکین جو تھے انہوں نے کیا کیا؟ لات منات عزا حبل اپنے معبودوں کو پکارنا شروع کر دیا. کشتی کے ملاحوں نے کہا کہ سردار جی یہاں آپ کے معبود نہیں پہنچے، اگر یہاں بچنا ہے تو ہمارا تجربہ ہے کہ محمد عربی کے معبود کو پکارنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں اللہ کی طاقت ہی کشتی کو بچا سکتی ہے. اکرما نے کہا اگر یہ بات ہے تو پھر اختلاف کس بات کا؟ اگر سمندروں میں خداوند تعالیٰ کی ذات بچاتی ہے تو پھر خشکیوں میں بھی اللہ کی ذات بچاتی ہے. کشتی واپس لے چلو. واپس ساحل پہ اترے اور اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تو چلی جا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جا کر میرے لیے جان کی امان مانگ. کہ ابو جہل کا بیٹا اکرما امان مانگتے ہیں، یا رسول اللہ اگر مجھے قتل نہ کرے تو ایمان قبول کرنے کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہوں. بیوی گئی، آپ علیہ السلام نے فرمایا شوہر سے جا کر کہو ہم نے تمہیں امان دی، معاف کیا. ابو جہل جیسے دشمن کا بیٹا. بیوی آئی، چونکہ عورت کی بات اتنا نہیں رکھی جاتی تھی. اکرما نے کہا تو عورت ہے، پتہ نہیں تو گئی بھی ہے یا نہیں، جا اللہ کے نبی کو بول کوئی اپنی نشانی دیں تاکہ مجھے اعتبار آ جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک کندھے سے نبوت کی چادر اتار کے روانہ فرما دی. یہ جا کر اکرما کو دکھاؤ، اور زوجہ لے کر آئیں. اکرما نے وہ چادر لی اور اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. اسی ایک نظریے نے، اسی ایک جھٹکے نے اکرما کا ذہن بدل کے رکھ دیا. اور ایک تو عرب کا سردار، مکہ کا سردار، میرے نبی کے دشمنوں کا سردار، لیکن میرے نبی کا تابع دار بن گیا. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ فرمایا مشکل آتی ہے تو اللہ یاد آتا ہے، مشکل ٹل جاتی ہے تو یہ در اور وہ در. بندہ بیمار ہو گیا، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا اب کیا ہے جی، اس مزار پہ لے چلو، ادھر لے چلو، وہ بابا یہ بابا، ادھر ادھر گھما پھرا کے جب واپس آ گئے صحت نہیں ملی. کوئی آپ میں سے چلا جائے، سنا بھائی کیا حال ہے؟ کہتے ہیں جی اب تو اللہ والی گلی ہے. کون سی گلی ہے بھائی؟ اب تو جی بس اللہ ہی رحم کریں. تو بھائی اس رونے سے چپ ہی بہتر تھی، پہلے ہی اسی اللہ کی گلی میں چلے جاتے. تو جس گلی میں گیا وہ تو نے بند گلی پائی. اللہ کی گلی کبھی بھی بند نہیں ملے گی. اللہ کی گلی میں جو جائے گا اللہ اسے ضرور کامیابی کا راستہ دکھائیں گے انشاءاللہ. چنانچہ آگے چلیے جناب. مشرکین مکہ کیا اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ بھائی اتنا رد قرآن کرتا ہے کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. یاد رکھیے آیت نمبر 31 کے اندر مشرکین کا عقیدہ، قل من یرزقکم من السماء والارض. میرے پیغمبر ان سے پوچھیے تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ کن سے پوچھیے؟ مکہ والوں سے پوچھیے، بتوں کے پجاریوں سے پوچھیے. من یرزقکم من السماء والارض، تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، بتاؤ کانوں کا مالک کون ہے، آنکھوں کا مالک کون ہے، یعنی بتاؤ رازق کون ہے اور مالک کون ہے. نمبر 3 ومن یخرج الحی من المیت، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور مردہ سے زندہ کو کون اور مردہ کو زندہ سے کون نکالتا ہے؟ یعنی مرغی زندہ، مردہ انڈا کس نے نکالا؟ اور مردہ انڈا اس سے زندہ چوزا کس نے نکالا؟ باپ کافر ہے، باپ کافر ہے ابراہیم علیہ السلام کا. نبی بیٹا اس میں سے کس نے پیدا کیا؟ یعنی روحانی طور پہ باپ مردہ، روحانی طور پہ بیٹا زندہ. نوح علیہ الصلوۃ والسلام باپ زندہ، روحانی طور پہ اللہ کے نبی ہیں، اس میں سے کافر بیٹا کنعان کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. اچھا جی میرے نبی چوتھا سوال کیجئے، وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، یہ ساری کائنات کے کاموں کی تدبیریں اور فیصلے کون کرتا ہے؟ مکہ کے مشرکین سے سوال ہے تو جواب کیا ملا؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ سارے کام کرنے والا کون؟ اللہ کو مانتے تھے نہیں مانتے تھے؟ ہم کہتے ہیں یہ توحید ہے، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، مالک ہے. یہ توحید تو مکہ والے مانتے تھے، مسئلہ کچھ اور تھا. جب یہ بات مانتے ہو فقل، تو میرے پیغمبر پھر تفتی پہ چوٹ لگا دے اور ان کو کہے افلا تتقون، پھر شرک سے کیوں نہیں بچتے ہو؟ اللہ کی تعریف ماننا کافی نہیں، اللہ کی تعریف کر کر کے نتیجہ نکال کہ اللہ کی توحید ہے اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، لا الہ الا اللہ. اس صورت کے اندر
آگے چل کر پھر مشرکین مکہ کے حالات بیان فرمائے. آخر میں قرآن مجید کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا آیت نمبر 57 کے اندر. فرمایا اس قرآن کے ساتھ جو جڑتا ہے وہ عظمت پا جاتا ہے. قرآن خود عظیم ہے. کیا عظمت ہے قرآن کی؟ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. قرآن کیا ہے؟ ماں باپ نصیحت کرتے ہیں، بڑے نصیحت کرتے ہیں تو ان کی ہمارے دل میں حیثیت ہے. ایمان سے بتائیں اللہ سے بڑا کوئی ہے؟ اللہ کی نصیحت ہے یہ سارا قرآن. یہ قرآن میرے رب کی نصیحتوں سے بھرا پڑا ہے. جس نے نصیحت حاصل کرنی ہے وہ قرآن سے جڑ جائے. اللہ اکبر. جو جڑے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ وشفاء لما فی الصدور، دل کی ساری بیماریاں اللہ شفا میں بدل دیں گے. کفر ہے، شرک ہے، نفاق ہے، ظاہری جسمانی سب بیماریوں کو اللہ شفا میں بدل دیں گے. وہدن، اور قرآن ہدایت ہے. ورحمتن، اور قرآن اللہ کی رحمت ہے. لیکن فائدہ کسے ہوگا؟ للمؤمنین. کس کو؟ ماننا پڑے گا دل سے تبھی فائدہ ہوگا. قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی. وہ جو کہتے ہیں قرآن کو بدل لیجئے، فرمایا اتنا مفید قرآن، اتنا مفید کلام نادانوں کہتے ہو بدل ڈالیے، بدل ڈالنے سے تمہارا نقصان ہوگا. بہرحال آگے چلے تو اسی سورت کی آیت نمبر 62 کے اندر ان ہستیوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں کہا جاتا ہے اولیاء اللہ. کیا؟ اللہ کے مانتے ہو بھائی؟ اولیاء اللہ کو خدا مانتے ہو؟ معبود مانتے ہیں؟ نہیں، اللہ کے ولی کو اللہ کا یار مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا یار مانتے ہیں، اللہ کا ولی مانتے ہیں. چنانچہ ولایت حاصل کیسی ہوئی؟ فرمایا جنہوں نے قرآن سے اپنا تعلق جوڑا ان کو ولایت حاصل ہوئی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے جو اللہ کے دوست اور یار اور ولی ہیں، فرمایا مرتے وقت نہ تو ان کے دل میں کوئی خوف ہوتا ہے کہ آگے قبر کا کیا بنے گا، حشر کا کیا بنے گا. اللہ دل سے سارے خوف نکال دیتے ہیں. ولا هم يحزنون، اور پیچھے کا غم نہیں ہوتا، بیوی بچوں کا کیا بنے گا، کاروبار کا کیا بنے گا، گھر بار کا کیا بنے گا. پیچھے کے غم بھی ختم، آگے کے خوف بھی ختم. اولیاء اللہ. یا اللہ یہ تو بتائیں اولیاء اللہ اگر اللہ کا ولی بننا پڑے تو کرنا کیا پڑے گا؟ یا اللہ کیا اس کے لیے کوئی خاص طریقہ کار ہے؟ اگر ہم تیرے ولی بننا چاہیں تو مولا طریقہ بتا دے. میرے رب نے فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو شرطیں ہیں ولی کی. الذین آمنوا، سب سے پہلے ایمان لانا شرط. کیا؟ عقیدہ بناؤ، عقیدہ دل سے شرک نکالو، میری توحید کو راستہ دو، دل تک پہنچاؤ. فرمایا دل کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی توحید پر کامل یقین و ایمان ہو. نمبر 2 وکانوا یتقون، اللہ کی ہر نافرمانی سے بچ جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ گے. ایمان پہ بنیاد رکھی، ہر گناہ سے بچنے کی تلقین فرمائی. نتیجہ کیا نکلا؟ ولایت. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ولی کون ہوتا ہے، ولی کی نشانیاں کیا ہیں، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا الولی هو الذی یکون فی عینہ حیاء. ولی وہ ہوتا ہے جس کی آنکھ میں حیا ہو. کیا ہو؟ الولی هو الذی یکون فی لسانہ ثناء. ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ اللہ کی ثنا اور تعریفیں ہوں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا ہو، اللہ کی بات کرتا ہو، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہو. الولی هو الذی یکون فی نطقہ شفاء. اللہ کا ولی وہ ہے بات کرے تو دلوں کو منہ لے لے، بات کرے تو دلوں میں ٹھنڈ ڈال دے. دل جلانے والے اللہ کے ولی ہوتے. الولی هو الذی یکون فی نطقہ شفاء. الولی هو الذی یکون فی قلبہ صفاء. ولی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں ایمان کی صفائیاں موجود ہوں، دل میں کسی کے متعلق میل کچیل موجود نہ ہو. آخر میں فرمایا الولی هو الذی یکون فی یدہ عطاء. ولی وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں صدقہ کرنے کی عادت ہو، اپنا مال اللہ کی راہ میں لوٹانے کی عادت ہو، وہ ولی ہوتا ہے. اور دوسروں کی جیب پہ نظر رکھنے والا کبھی ولی بن سکتا؟ معذرت کے ساتھ ولایت کے لیے کیا ہے؟ اپنا تن من دھن قربان کرنا پڑتا ہے، دوسروں کو قربانی کا بکرا بنا کے خوش نہیں ہونا پڑتا. یہ ولی ہے. اور میرے شیخ مانا کرتے تھے، امام حسن بصری کی بات آئی، میرے شیخ بھی ولی کی 2 نشانیاں بیان کرتے تھے. ولی کون ہوتا ہے؟ فرمایا کرتے تھے ولی وہ ہوتا ہے جس کی زبان پہ ذکر خدا ہو، پورے بدن پہ سنت مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وسلم. زبان پہ ذکر خدا ہو، پورے بدن پہ سنت مصطفیٰ ہو. جو سنت کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ کون ہے؟ ولی ہے. ولی ہونے کے لیے کوئی چلا کشیاں غاروں میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ضابطے ان پہ آ جائیے. تو یہاں فرمایا کہ ان صفات والے اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں. پھر اس کے بعد آگے چلے تو فرعون کی ہلاکت کا تفصیلی قصہ بیان فرمایا کہ چاہتے ہو کہ توبہ قبول ہو جائے تو مرنے سے پہلے موت کے فرشتے نظر آنے سے پہلے توبہ کر لو، سچی توبہ کر لو، میں اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دوں گا. سانس ہے تو چانس ہے، سانس گیا تو چانس گیا. یہاں پر فرعون کی ہلاکت کا مسئلہ بیان فرمایا. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. بنی اسرائیل سمندر پار نکلے، ان کے پیچھے لگا فرعون اور اس کے لشکر بغيا وعدوا، دشمنی اور بغاوت. حتى اذا ادركه الغرق، پانی کے جب درمیان میں پہنچا تو ایک لہر آئی. ادركه الغرق، الٹا دے مارا، سر نیچے پاؤں پر. ادركه الغرق، غرق ہو گیا. جو ہی اس کو غوطہ آیا قال، ہوش ٹھکانے آ گئے. پہلا غوطہ آیا، ہوش ٹھکانے آ گئے. کیا کہتا ہے؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. جی میں اسی الہ پر ایمان لایا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لا چکے ہیں. انا من المسلمین، اب میں مسلمان ہوتا ہوں. میرے رب نے فرمایا آل آنا، اب ہوش آئی.
آل آنا چوٹ پڑی تو ہوش آئی، وقد عصیت قبلو، اس سے پہلے تو بڑا نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، بڑا فسادی تھا. خیر توبہ تو قبول نہیں ہے کیونکہ موت کے فرشتے دکھائی دے گئے. جب بھی موت کے فرشتے دکھائی دیتے ہیں تب تو ہر بندہ کہتا ہے کہ یا اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. تب تو کیا ہے، اب تو دیکھ کر ایمان لانا ہے. لیکن قبول کیا ہے؟ ایمان بالغیب. دیکھا نہیں، میرے نبی کی زبان اور قرآن پہ یقین رکھ کر مان لیا. ایمان بالغیب اللہ کیا قبول ہے. اچھا یہ غرق ہو گیا. فرمایا اتنا وعدہ کرتے ہیں فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تیرے بدن کو ہم بچا لیں گے. یہ پانی تیرے بدن کو باہر پھینک دے گا اور پھر اس کے بعد اس تیرے بدن کو ہم لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا کر محفوظ رکھیں گے. آج بھی فرعون کی لاش جو ہے مصر کے میوزیم میں موجود ہے. آج اس کو مثالیں لگے ہوئے ہیں اور آج بھی اس کی لاش موجود ہے. لوگ دیکھتے ہیں کتنی کر و فر کا مالک، اتنا بڑا بادشاہ، انا ربکم الاعلی کا دعوے دار، وہ دیکھو بے بس و لاچار پڑا ہوا ہے. چلیں گے 24ویں پارے میں میرے رب نے فرمایا کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ فرعون اور فرعون کی ساری فوج جو غرق ہوئے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ان کو آگ پہ پیش کیا جاتا ہے. یعنی ان کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے. غرق پانی میں ہوئے لیکن قبر کا، بولو اللہ قادر ہیں. اللہ چاہیں تو پانی میں بھی قبر کا عذاب دے سکتے ہیں. پھر آگے چلے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا حال بیان کیا. فرمایا فرعون کی توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ ان ٹائم توبہ کر رہا ہے جس وقت پہ وقت گزر گیا. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح توبہ کر لو. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. فرمایا کسی قوم کو اس کے ایمان نے نفع نہ دیا ماں سوائے قوم یونس کے ایمان نے. لما آمنوا، جب وہ ایمان لائے، کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا، ہم نے دنیا میں ان سے یہ ذلت والا عذاب ٹال دیا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ تو آگے چل کر آئے گا تفصیلی سورہ انبیاء کے اندر. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام قوم سے ناراض ہو گئے. تقریباً 1.25 لاکھ کے قریب اس بستی کی آبادی تھی، 1.25 لاکھ کے قریب. حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو وارننگ دے دی، تم نہیں مانتے ہو، 3 دن کے اندر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. خود چلے گئے اور اللہ کے حکم کا انتظار نہ کیا، وارننگ دے کر چلے گئے. اب اللہ تبارک و تعالی نے جو چاہا وہی ہوا. اپنے نبی کی بات بھی رکھی اور اپنی بات بھی سچی کر دکھائی. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام تو کیا ہے، پانی یعنی کشتی میں سوار ہوئے، اب کشتی آگے نہیں جا رہی، بالآخر کیا ہے جی مچھلی کے پیٹ میں جانا ہوا. 3 دن 3 راتیں وہاں رہے، باہر آئے. ادھر کیا ہوا کہ جناب کالے بادل بستی میں منڈلانے لگے، ہولناک خطرناک قسم کے بادل منڈلانے لگے. جو سمجھدار قوم کے لوگ تھے انہوں نے کہا بھائی یہ بادل بارش والے نہیں ہیں، یونس علیہ السلام کی وارننگ ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس لیے گھروں سے نکلو، توبہ کرو. ابھی تک عذاب چونکہ اترا نہیں تھا، موت کے فرشتے دکھائی نہیں دیے تھے، قوم باہر نکلی، گڑ گڑا کے توبہ کی. اللہ نے ساری بستی کی توبہ قبول کر لی. فرمایا سچے دل سے توبہ کرو تو میں اللہ رب العزت تمہیں کامیاب کروں گا. لیکن ایمان بناؤ. ایمان کیسے بنے گا؟ آخر میں آخری رکوع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اعلان توحید فرمایا یہ ہے اصل ایمان کی بنیاد. قل یا ایھا الناس، میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے. قل، میرے پیغمبر یہ تقریر فرمائیے لوگوں کو، کہیے یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم میرے دین کے معاملے میں شک میں ہو تو سنو میں اللہ کے نبی کا دین کیا ہے. فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت کرنے کو تیار نہیں ہوں. دو ٹوک جواب. کس کی عبادت؟ ولیکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی. کس کی؟ کون؟ اللہ. الذی یتوفاکم، وہ جو تمہیں موت دیتا ہے. وامرت ان اکون من المؤمنین، اور مجھے آرڈر ہے کہ میں ایمان والوں میں سے ہو کر رہوں. تفصیلات آ گئی ہیں ایمان کی. وان اقم وجہک للدین حنیفا، فرمایا میرے پیغمبر ایمان یہ ہے اپنا چہرہ سیدھا رکھ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ کیا مطلب ہے سیدھا رکھ اللہ کے لیے؟ یعنی ہر وقت آپ کی توجہ کس کی جانب ہو، ہر ضرورت میں خیال کس کا آئے، ہر مشکل میں دروازہ کون سا دکھے. ان اقم وجہک للدین حنیفا، اللہ کے ہو کر رہیے. اس کے بعد فرمایا ولا تکونن من المشرکین، اور مشرکوں میں سے ہو کر نہیں رہنا. اس لیے کہ مشکل آئی تو کبھی یہ در، کبھی وہ در، کبھی اس در، کبھی اس در، کبھی در بدر. ہاں جی، فرمایا در بدر نہیں ہونا. ولا تدعوا من دون اللہ، اللہ کے سوا کسی کی پکار نہیں کرنی. کون اللہ کے سوا؟ فرمایا جو بھی اللہ کے سوا ہے اس کی پکار نہ کرو. کیوں؟ ما لا ينفعک ولا يضرک، نہ تو وہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان ہٹا سکتے ہیں. پکار کس کی کرنی ہے؟ بولیے کس کی؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا، اللہ کے نبی تو غیر اللہ کی پکار نہیں کرتے، یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے. فرمایا اگر آپ نے ایسا کر لیا، غیر اللہ کو پکارا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو کیا بن جاؤ گے؟ ظالم بن جاؤ گے. اور رہا قانون اور ضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی حیثیت کیا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ اگر کسی کو دکھ پہنچا دیں تو ساری دنیا مل کر وہ دکھڑے دور کر سکتی. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کسی کو بھلائی دے دیں تو ساری دنیا مل کر اس بھلائی کا فیصلہ ہٹا سکتی نہیں ہے. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، میرے پیغمبر یہی میں اللہ کی وحی ہے، اسی کا تابعدار بن کے چلا چل. اور میرے پیغمبر اپنی امتیوں کو کہہ دو یہی میری جانب وحی ہے، اسی عقیدے کو لے کے چلے چلو، انشاءاللہ تعالی صراط مستقیم نصیب ہو جائے گا. اللہ تمہاری توبہ بھی قبول فرما لیں گے. سورہ یونس کے اندر یہاں تک مسئلہ توحید کی توضیحات ہوئیں. اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم نے آگے کچھ پڑھا تو ہے چندر کو اس کے سورہ ہود کے، لیکن کل کے سبق میں انشاءاللہ ایک ساتھ اس کا خلاصہ بیان ہو جائے گا. اللہ تعالی کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب